اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 60 تک ہم پچھلی دوسری ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 61 سے کریں گے۔ آیت نمبر 61 میں ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کان کا کچا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ دکھ کا عذاب ہے، عذاب علیم ہے۔ یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نئی بات نکالی کہ نبی کریم جو ہیں وہ کانوں کے کچے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ جو بہت ہی زیادہ عفو درگزر کرنے والے، بہت زیادہ حلیم اور کرم کرنے والے تھے، تو ان کو یہ دھوکہ ہوا کہ شاید آپ نبی کریم جو ہیں علیہ الصلاۃ والسلام ہر ایک کی بات کو سن کے ان کے اوپر ان کو عمل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے ہیں ہر ایک کو۔ تو اللہ نے فرمایا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہمارا پیغمبر شر اور فساد کی کوئی بات نہیں سنتا، جو بھی سنتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرماتے تھے اور عفو درگزر فرماتے تھے، اور جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کی باتوں کو وہ سمجھتے تھے، اور جو ان کی خیر کی باتیں ہوتی تھیں ان کو سمجھتے تھے، اور جو شر اور فساد کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ نہیں تھے سنتے۔ ہمیشہ اچھی بات کو اپریشیٹ کرتے تھے، اچھی بات کو سنتے تھے، جس کی بنا پر انہوں نے شاید یہ کہہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اچھی بات کو سنتے تھے، اور اچھی جو ایمان کی بات ہوتی تھی، جو خیر کی بات ہوتی تھی اسی کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ منہ کے اوپر یعنی زیادہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ قسمیں کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے تھے، دل میں ان کے منافقت تھی۔ اور اگر اتنے یہ ایمان والے ہوں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر یہ اتنے ایمان والے ہیں تو یہ پھر ان کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ اگر ان کے دل میں اتنا ایمان ہے تو سب سے پہلی پیورٹی ان کی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، لیکن یہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اگر اتنے ہی ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو پہلے راضی کریں، وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اور ان کو خوش کیا جائے، ان کے احکامات پہ عمل کیا جائے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا۔
کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ذالک الخزي العظیم، یہ ان کے لیے بہت زبردست رسوائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دوزخ ہے، اور یہ ہر بات میں منافقت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ زبردست رسوائی ہوگی کہ ان کو قیامت کے دن دوزخ میں ڈالا جائے جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ نبئہم بما فی قلوبہم، منافقوں کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتا دے۔ قل استہزئوا، کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ ان کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آیتیں نہ نازل کر دے جس میں ان کے اندر کی باتیں، ان کے دل کی باتیں ظاہر ہو جائیں کہ ان کے دل میں کیا منافقت ہے۔ ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر ہماری منافقت مسلمانوں پہ ظاہر ہو گئی تو پھر تو ہمارے سارے اعمال سامنے آ جائیں گے جو کچھ ہم پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ تو یہ ہر وقت ڈرے رہتے تھے کہ شاید کوئی ایسی ہی آیت اتر آئے جو ہمارے دلوں کی باتیں مسلمانوں پہ ظاہر کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے، جو تمہارے دلوں میں ڈر ہے نا، جو شک ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ جو تم مذاق اڑاتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو سامنے لے آئے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو آپس میں یوں ہی ہنس بول رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ منافقین جو ہیں وہ آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے، مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے سے بھی گریز نہیں تھے کرتے، جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو یا پھر نبی کریم کو مل جاتی تھی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو یہ صاف مکر جاتے اور کہتے تھے کہ ہم تو آپس میں ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہنسی مذاق کے لیے تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا مقصد آپس میں ہنسی مذاق کی ہے تو اس میں اللہ اور اس کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو درمیان میں کیوں لے کے آتے ہو؟ یہ ضرور ان کے دلوں کا خبیث پن ہے، ان کے دلوں کا نفاق ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اور جو ان کے دلوں میں جو نفرت ہے آیات الہی کے اور پیغمبر کے خلاف، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے یہ مذاق اڑاتے ہیں، ورنہ یہ کسی اور چیز کو مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کی اللہ کی آیتوں کا ہی مذاق ان کے لیے رہ گیا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو منافق ہیں، جو ایمان جو ظاہر کرتے ہیں، جو بھی ایمان ظاہر کرتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کا جو مذاق یہ اڑاتے ہیں، تو ان کا وہ جو ایمان یہ ظاہر کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ جو ان کے دلوں میں تھوڑا بہت ایمان بھی ہے نا، جو ظاہر کرتے ہیں یہ تو دل میں تو ہے ہی نہیں نا ایمان، دل میں تو یہ منافق ہے، لیکن جو ظاہری طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا جو مذاق یہ اڑاتے ہیں اس کی آیتوں کا، اس کے بعد پھر ان کے اس ایمان کی کیا حیثیت رہ گئی؟ کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اول تو وہ تھا ہی نفاق پر مبنی ظاہری طور پر، لیکن مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن ابھی اس کی بھی گنجائش ختم ہو گئی ہے اس کے بعد جو یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جن لوگوں نے تو توبہ کر لی اور اپنی غلطی کا انہیں احساس ہو گیا اور وہ مخلص مسلمان بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی انہیں معاف کر دوں گا۔ اور جو لوگ ان کے جرم میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نفاق، جن کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی اور کفر پر اٹے رہے، اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، تو پھر
ان کے لیے جو ہے وہ سخت سنگین عذاب ہے، کیونکہ وہ مجرم ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھول گئے، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار ہے۔ منافقین جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو کہتے تھے نا کہ ہم تم میں سے ہی ہیں، قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہی ہیں، تم لوگوں میں سے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ ایمان والوں کا ان سے کیا تعلق ہے، یہ تو منافق ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، یہ سب ایک ہی ہیں، منافق ہیں سب، کفر اور نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھے ہیں۔ اور مٹھی باندھ رکھنے سے مراد بخل کرنا، خرچ نہ کرنا اللہ کی راہ میں، مٹھی باندھ رکھتے ہیں، اس سے مراد یہاں پہ بخل، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اس کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور منافق جو ہے اس کے برعکس ہے، بخل کرتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے بلا دیا تو میں نے بھی ان کو بلا دیا۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا رکھا، تو قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل اور کرم سے محروم رکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھولے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اللہ کو تو بھول گئے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اپنے فضل سے محروم رکھے گا۔ بھول جانے کا مطلب یہ ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ یہ جو پیچھے منافق عورتیں اور منافق مرد تھے جن کا پچھلی آیتوں میں ہم ذکر پڑھ آئے ہیں، یہ ان کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تو جہنم کی میں نے آگ کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ میں اپنا وہ وعدہ پورا کروں گا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو اس میں ڈال دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت پڑتی رہے گی، اور یہ ان کے لیے یہی کافی ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ان کو دیا جائے گا۔ یہ ایک دو دن کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کا لیے دائمی عذاب ہوگا، پرماننٹ عذاب رہے گا ان کے لیے، موت تو ان کو آئے گی نہیں، تو یہ پرماننٹ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا والاولاد۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے تو وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا۔ وہ بھی اپنا دین کا حصہ استعمال کر گئے، تم نے بھی اپنا حصہ استعمال کر لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے خاص حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی ان کی طرح بحث کی تھی، مذاق کیا تھا جس طرح انہوں نے کی تھی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، واولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان پانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی تمہارا اعمال بھی انجام بھی ان لوگوں کے جیسے ہوگا جیسے کہ پہلے امتیں تھیں جو کافر تھے، اور اب منافقین کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو کافر تھے تو ان کا کیا انجام ہوا، تو تمہارا انجام بھی اسی جیسا ہی ہوگا، اور تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ تم اس کو یوز کر لو، جیسے یعنی ایک مہلت تمہیں دی ہوئی ہے، اس کو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، تو تم ٹھیک ہے، تم اس کو مہلت کو یوز کرو اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر موت اور
عذاب بھی تمہارا مقدر ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا حصہ یوز کیا جو ان کی تقدیر میں تھا، جیسے پہلے یہود اور نصارہ، جو پہلے لوگوں سے یہاں مراد اہل کتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ ہیں، کہ جس طرح انہوں نے جو کچھ کیا تو ان کا کیا انجام ہوا، تو پھر اہل کتاب کا جو انجام ہوا وہ ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے بھی تو اسی طرح مذاق میں بحث کی تھی، مذاق کیا تھا، پھر کیا ہوا، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، جو ان کے نیک عمل تھے وہ بھی گئے اور وہ نقصان پہنچنے والوں میں ہو گئے۔ جس طرح وہ نامراد رہے، جس طرح وہ عذاب سے دوچار ہوئے، تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ مالدار تھے، اولاد بھی ان کی زیادہ تھی، اور وہ مال بھی ان کے پاس زیادہ تھا، قوت بھی زیادہ تھی، اولاد بھی تھی، پھر بھی وہ عذاب الہی سے خود کو نہ بچا سکے۔ تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو، تم کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکو گے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کی گرفت سے بچ سکو۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات، کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات۔ اہل مؤتفقات وہ ہیں جن کی بستی کو الٹا دیا گیا تھا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس پیغمبر آئے دلیل لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہاں اس آیت میں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جو شام میں رہتی تھی، جو کہ عرب کے قریب ہے، بلاد عرب کے قریب ہے، اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہوں گی، کہ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد کا ذکر ہے جو قوت اور طاقت میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ تیز ان کے اوپر ہوا چلی، وہ ہلاک ہو گئے، قوم ثمود کا ذکر ہے جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کر دیا گیا تھا، قوم ابراہیم کا اس آیت میں ذکر ہے جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جنہیں چیخ، زلزلے اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، جیسے کہ ہم دوسری آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، سورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اہل مؤتفقات، اس سے مراد قوم لوط ہے جس کی بستی کا نام سدوم تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک تو آسمان سے ان پر پتھر برسائے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا، جس سے پوری بستی اوپر یعنی الٹ گئی، اوپر سے نیچے ہو گئی، اس لیے انہیں اصحاب مؤتفقات کہا جاتا ہے۔ ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کی قوموں کے پاس ان کے پیغمبر بھی آئے جو انہیں کی قوم کے ایک فرد تھے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی بلکہ تکذیب کی اور عناد کا راستہ اختیار کیا۔ بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب عذاب الہی کی شکل میں ان کے اوپر یہ نتیجہ نکلا کہ عذاب الہی ان کے اوپر آ گیا۔ یہ جو عذاب ان کے اوپر آیا یہ ان کا اپنی وجہ سے آیا، ایسے بلا وجہ یہ نہیں عذاب الہی کا شکار ہوئے، یہ ان کی اپنی وجہ سے آیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر عذاب نہیں ڈال دینا چاہتا، نہ ظلم کرنا چاہتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سب کچھ ہوا جو ان کے اعمال تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کی مثالیں اس لیے دیتا ہے، پچھلی قوموں کی مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ انہوں نے تکذیب کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اگر کوئی بھی قوم جو ہے وہ انہی چیزوں کا تکذیب کا شکار ہوگی تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا۔